इस वक्त हम ईरान की सरहद से मुत्तसिल ज़िला पंजगूर जा रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा से 500 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरहद पर जुज़वी पाबंदियों के नतीजे में सरहद के दोनों अतराफ बसने वाले बलोच कबाइल की ज़िंदगियों पर क्या असरात छोड़े हैं। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर के इस बाज़ार में हस्ब मामूल रेल पहल है। इस बाज़ार में सरहद पार से लाई गई ईरानी अशिया खुर्दनोश वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। यहाँ के लोगों के कारोबार का अहम ज़रिया ईरानी अशिया खुर्दनोश हैं, लेकिन सरहद पर जुज़वी पाबंदियों ने पंजगूर के ताजिर मोहम्मद तैयब के कारोबार को मुतासिर कर रखा है। 2-3 साल पहले होता था, बॉर्डर आज़ादी था, लोग ईरानी लोग इधर आते थे, सामान लेके जाते थे और इधर से हम पाकिस्तानी आइटम बेच देते, उधर से ईरानी आइटम मंगवाते थे। अभी इस तरह नहीं है, अभी ईरानी बिल्कुल लोग बंद हो गए, बॉर्डर बंद हो गए। सिर्फ केक बिस्किट वगैरह कुछ चॉकलेट टॉफ़ी आ रहे हैं, आटा वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें बंद हो गए, नहीं आ रहे हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान ईरान के साथ सिर्फ गैर रस्मी तिजारत ही कर सकता है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के माबैन तिजारती हुजम 900 मिलियन अमरीकी डॉलर तक है। शमसुद्दीन पंजगूर के रिहायशी हैं। वो आज पंजगूर के इस बाज़ार से अपने घर के लिए अशिया खुर्दनोश ख़रीदने आए हैं। उनके मुताबिक पाबंदियों के नतीजे में आटा समेत दीगर मुख्तलिफ अशिया बाज़ार में दस्तयाब नहीं। तो हमारे घर में जितने भी अशिया हैं, हम उनमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं ईरानी अशिया को, क्योंकि ईरानी अशिया हमें एक तो प्राइस में थोड़ा सस्ते मिलते हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अशिया जो घर में होता है वो आटा होता है। बात तो ये है कि आटा हमें थोड़ा ईरानी वो जो है वो 50 किलो में आता है और ये जो पाकिस्तानी है 40 किलो में आता है। और 40 किलो वाला जो पाकिस्तानी है इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है और वो जो 50 किलो वाला है उसका रेट पाकिस्तानी की निस्बत में थोड़ा सस्ता होता है। अभी आना बिल्कुल बंद हो गया है, बाकी वो जो घी वगैरह है बाकी उनका आना है, लेकिन आटा वगैरह का आना अभी जो बॉर्डर से थोड़ा बंद हो गया है। पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर की सरहद रखता है। पंजगूर समेत बलूचिस्तान के 5 अजला चागी, वाशुक, केच और ग्वादर ईरान की सरहद के साथ मुत्तसिल हैं। मकामी सनत और कारोबार की दीगर मौक़े न होने के सबब यहाँ लोगों के ज़रिए मुआश का इन्हिसार बराह रास्त ईरान पर है। तजिया निगार आरिफ के मुताबिक आलमी पाबंदियों के बावजूद गैर रस्मी तिजारत बढ़ाई जा सकती है। आरिफ तजवीज़ देते हैं कि जॉइंट बॉर्डर मार्केट और बॉर्डर ट्रेड करके तिजारती हजम को बढ़ाया जा सकता है, जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। यूएस सैंक्शंस के बावजूद इस बॉर्डर पर किस तरह से ट्रेड हो सकती है, क्या लाएमल हो सकता है? इसको इनफॉर्मल ट्रेड के तौर पर रखा जाएगा। ज़ाहिर है कि फॉर्मल ट्रेड आप लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी तो नहीं खोल सकते ईरान के साथ। बॉर्डर ट्रेड हो सकती है, जॉइंट बॉर्डर मार्केट्स हो सकती हैं, ताकि कम से कम हम वहाँ बॉर्डर के इलाके में जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को थोड़ा आसान कर सकें। जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी माशी, तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट जो है आपकी टेररिज्म की तरफ भी आएगा और रिजेंटमेंट भी आएगी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी उससे। 1980 के बाद ईरान में इनकलाब के बाद ईरान के ताल्लुकात मगरिब से बेहतर नहीं रहे और उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगीं, तो उसके असरात इस बॉर्डर ट्रेड पर भी नुमायाँ हुए हैं। ख़ास तौर पर अब 2000 के बाद से जो सेक्टेरियन मामलात थे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसकी वजह से बॉर्डर ट्रेड के ऊपर मसाइल पैदा हुए हैं और फिर जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं ईरान पे, उसकी वजह से अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ईरानी अशिया खुर्दनोश की ख़रीद और फ़रोख्त सरहद से मुत्तसिल अज़ला तक महदूद नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में इन अशिया का इस्तेमाल देखने को मिलता है।
یہ کوئٹہ کی بڑیچ مارکیٹ ہے جو کہ ایرانی پروڈکٹس کے لیے مشہور ہے. یہاں نہ صرف صوبے بھر سے بلکہ ملک کے دیگر صوبوں سے بھی لوگ آ کر خریداری کرتے ہیں. جو بارڈر پر سختیاں یا مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان پابندیوں نے یہاں بھی کاروبار کو متاثر کیا ہے. کوئٹہ کی بڑیچ مارکیٹ میں ملک کے دیگر صوبے سے آئے ہوئے لوگ بھی خریداری کرتے نظر آتے ہیں. ایسے ہی رانا انتظار بھی ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہاں خریداری کرنے آئے ہیں. یہاں پہ ویسے آئے تھے نا گھومنے پھرنے کے لیے آئے تو یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا بڑیچ مارکیٹ ہے یہاں پہ جو ہے نا ایران کی چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں. میں نے بسکٹ بھی لیے, ٹافیاں بھی لی ہیں بچوں کے لیے, چاکلیٹس بھی لیے ہیں, شہد بھی لیا ہے. بہت اچھی ہیں کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور یہ میں لے کر گیا تھا سب کچھ, تو بہت اچھی ہیں, زبردست ہیں. قیمت وائز بھی پاکستان کی نسبت بہت کم ہے. یہ ایرانی اشیاء کی مانگ میں اضافے سے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. سر ایران سے زیادہ تر آتے ہیں, چاکلیٹ لوگ بہت پسند کرتے ہیں بھائی جان. چاکلیٹ تقریباً شہد ہوتا ہے اور زیتون تیل ہوتا ہے اور چائے پتی, ہر چیز اویلیبل ہوتا ہے. یہ تقریباً بہت سستا بھی ملتا ہے. پھر ابھی بارڈر کے مسئلے سے بہت ہم لوگ کو وہ تھوڑا کمزور ہوا ہے. بلوچستان میں صنعت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لیے بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد سرمایہ کاری اور مقامی صنعت کو فروغ دینا ہے تاکہ ایران پر انحصار کم کیا جا سکے. ایک سب سے بڑی امپیڈمنٹ جو ہمارے پاس آتی ہے, ہمارے سامنے آتی ہے, وہ ایران کی سینکشنز ہے. اس کو ہم فارملائز اس وجہ سے بھی اتنا نہیں کر سکتے کیونکہ سینکشنز ہے ایران کی. ادروائز جو ہماری جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے ایران سے, ان کے لیے ہم یہ چیزیں تھوڑی بہت اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے کیونکہ زیادہ تر ہماری چیزیں وہاں سے آتی ہے. ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش کھلے یا ایون کھانے کا سامان وہاں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر ہم تھوڑی لینینسی ضرور دکھاتے ہیں. ایران والی سائڈ پہ ہماری بارڈر ٹریڈ مارکیٹس بن بھی چکی ہے. اس کے علاوہ ہم بارڈر کراسنگز, فارمل کراسنگز, جس طرح بادینی کراسنگ ہو گئی, وہ بھی ہم کھول رہے ہیں. اس کے آل along چمن میں اور ایران کے ساتھ انڈسٹریل ایریاز بھی ہم بنا رہے ہیں تاکہ لوگ انڈسٹریز کی طرف بھی آئے اور فارمل ٹریڈ کی طرف بھی آئے, اور اس انفارمل ٹریڈ کو ہم جتنا کم سے کم کر سکیں. بلوچستان میں صنعتیں نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کا روزگار کا سب سے اہم ذریعہ ایران کے ساتھ تجارت ہے. پنجگور سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی پھلین بلوچ مطالبہ کرتے ہیں کہ تجارت میں درپیش مسائل کا حل نکالا جائے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جا سکے. میں وزیر اعظم سے 1 نہیں 2 نہیں 10 سے 15 دفعہ ہم مل کے تحریری صورت پہ ان کو سارے معاملات بتائے, بلکہ اس کی ٹیم کو, اس میں اس کی ساری ٹیم ہے, وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم, باقی ان کی منسٹریز, سب کے سامنے ہم نے یہ چیزیں رکھی کہ پکچر یہ ہے, کرنا یہ ہے. اب یہ کریں گے تو لوگ سموت ہو جائیں گے, لوگ پریشانی سے بچیں گے. ابھی دیکھیں کیا کہا جب آپ جی بس کرتے ہیں ہو جائے گا, کرتے ہیں ہو جائے گا, کرتے کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جینا بالکل سر, اس بات پہ عموم سے سامنے وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ جی غلط کہتے ہیں, وہ اس کو آن کرتے کہ جی ہم اس کو کر رہے ہیں. ایران کی سرحد کے دونوں اطراف بلوچ قبائل آباد ہیں. حکام کے مطابق تجارت کو درپیش مشکلات میں ایک اہم وجہ سیکیورٹی مسائل ہیں. وفاقی وزیر برائے کامرس جام کمال کے مطابق اکثر بنا ٹیکس یا ڈیوٹی ادا کیے اشیاء پاکستان لائی جاتی ہیں جسے روکنے کے لیے چند اشیاء پر سختی کی گئی ہے. جام کمال کے مطابق تجارت میں درپیش مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کر رکھی ہے. جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے جس میں آپ سمجھیں گوادر ہے, تربت ہے, پنجگور ہے, پھر چاغی ہے, خاران ہے, آوران ہے, تو جب یہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز نہیں آتی ہیں تو لوگ پھر بارڈر کے اس طرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جہاں پاکستان میں ٹیرف ہائی ہوتے ہیں, تو
تو وہ ٹیرف کے ڈفرینسز کو دیکھتے ہوئے وہاں سے پروڈکٹس کو یہاں لاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کچھ پیسوں کے ٹریڈ کے کوئی ابھی بچت ان کو ہوتی ہے اور اس میں اپنا ایک روزگار بناتے ہیں. سو ہم اس کو ایک اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ٹیرف کون سے سٹیپس ٹیرفس کے لینے چاہیے, ہمیں کون سے سوشو اکنامک بینیفٹ کے سٹیپس لینے چاہیے, اور ہمیں ایز اے گورنمنٹ فیڈرل اور پروونشل وہ کون سے سٹیپس ہیں جن سے ہم سلولی اینڈ گریجولی لوگوں کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. اینڈ میں دیکھیں روزگار کا معاملہ ہے, لوگوں کے پاس روزگار ہوگا, کام ہوگا, آہستہ آہستہ ان چیزوں سے لوگوں کو دور لے جایا بھی جا سکتا ہے اور وہ خود آہستہ آہستہ جائیں گے بھی. پاکستان اور ایران کے مابین غیر رسمی تجارت عالمی پابندیوں, سیکیورٹی چیلنجز اور سیاسی مسائل کے باوجود بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک اہم ذریعہ معاش ہے. طیب جیسے کئی تاجر اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ ان کے کاروبار کا مستقبل کیا ہوگا. ندیم خان, voicepicker.net, کوئٹہ. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepicker.net.